کہ عالمی شہرت یافتہ محترم جناب قاری عبدالرؤوف عاصم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں۔ عظیم مجلس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں، آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ تشریف لاتے ہیں عظیم مجلس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، یہ جھوٹے نکلے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا، ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر امتحان ہے۔ جب یہ ہے ہی دارالامتحان تو یہاں خوشیاں ہوں تو بھی امتحان ہے، یہاں غم ہوں تو بھی امتحان ہے۔ اس کا امتحان لینے کا انداز مختلف ہے۔ وہ کسی ایک سے امتحان لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے بالکل اس سے مختلف امتحان لے رہا ہو۔ امتحان لازم ہے، طریقہ ایک ہونا لازم نہیں۔ وہ کسی کو زیادہ عطا کر کے امتحان لیتا ہے، کسی سے چھین کر امتحان لیتا ہے، یہ اس کا اپنا انداز ہے۔ جن چیزوں کو ہم خوشیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی کامیابی ہے، چاہے وہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہو اور چاہے وہ خالص اللہ کی عطا سے کوئی چیز ہمیں مل جائے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ خوشی بھی دراصل ایک امتحان کی کیفیت اور نوعیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ
کسی کو کامیابی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. یہ بھی امتحان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس امتحان میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس امتحان میں مبتلا کیا ہے، وہ صرف اسی میں اپنی زندگی گم کر بیٹھے اور اس کو یہ تصور ہی نہ آئے، کبھی خیال ہی نہ آئے کہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا یہ تو مجھے امتحان کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہیں میں نے ایک سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا ہے، ایک فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. دین فطرت ہے، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پہ سٹینڈرڈ پہ پیدا ہو. اب اس دنیا میں ہمیں خوشی بھی آئی، غم بھی آئے. اس دنیا میں ہم نے بہت کچھ کمایا، بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ گوایا، بڑی آفتیں سہیں، بڑی مصیبتیں سہیں. پھر کبھی ہمیں بہت خوشیاں ملی اور دولت ملی. ہم نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بڑا انعام ملا ہے. حالانکہ اللہ نے نہ تمہیں دولت کمانے کے لیے بھیجا ہے، نہ تمہیں اولاد پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس نے تو تمہیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. اور وہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارے بیٹے کام آئے گا. حالانکہ انسان یہاں اس کو کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو انبیاء اللہ سے کم از کم نہ مانگتے. انبیاء نے اولادیں مانگی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ سے، سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، سبحان اللہ. رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی، اللہ مجھے عطا فرما، اللہ مجھے عطا فرما. یہ جو دعا ہے کہ اللہ مجھے عطا فرما، وہ نعمت نہ ہوتی تو انبیاء کبھی نہ مانگتے. لیکن وہ نعمت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزمائش نہیں ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے مال ہیں اور تمہاری اولادیں ہیں یہ تو بہت بڑی آزمائش. یہی اصل میں انسان کی زندگی کا سارا مدار اسی چیز پر ہوتا ہے. اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانات میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے. جب سارے امتحانوں میں پاس ہوئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ جا میں تمہیں انسانیت کا امام بناتا ہوں. اللہ، اولاد کس قدر انسان کے لیے آزمائش بنتی ہے. نہ اپنی امامت کی خوشی کی، نہ اللہ کا کو اس بات پر اس وقت شکریہ ادا کیا، فوراً مانگا اللہ میری اولاد کو بھی عطا فرما. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی عطا فرما. اللہ. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. اس سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی، کہ انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں بھی امامت رکھنا. اللہ نے فرمایا نہیں، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. تو گویا اللہ نے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور درخواست تھی وہ ٹرن ڈاؤن کر دی، نہیں قبول کی. ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے گویا قبول کیا تھا اور فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا اس کو میرا وعدہ نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہوگا اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے. جو آپ کے اسوہ پہ چلے گا اس کے لیے میرا وعدہ ہے.
لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل، دو جو لڑیاں چلی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق وہ بھی نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور پھر وہاں سے سلسلہ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، اور یہ پوری لڑی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہ جو کہا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد میں پوری انسانیت کی امامت عطا فرما دی۔ دوسری لڑی ہے بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیل میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان، اللہ کریم نے ان کو اسی لڑی میں، تو لہذا دو لڑیاں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تیسری لڑی بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا قطورہ، تو اس سے جو ایک تیسری لڑی چلی جو بنو قطورہ کہلاتے ہیں، تو وہ بھی ایک، ان کے اندر بھی انبیاء پیدا ہوئے، جو مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ، یہ بنو قطورہ میں سے ہیں۔ گویا اللہ کریم نے تینوں لڑیوں کے اندر وہ جو فرمایا تھا نا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی عطا فرمانا، تو اللہ نے اولاد کی دعا قبول فرما لی تھی، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ ہے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ لہذا آپ پوری دنیا کی ساری نعمتوں کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ ہر نعمت ہو تو بھی وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور آزمائش ہے، اور اگر کوئی نعمت چھن جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور آزمائش ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان۔ یہاں پہ آپ کامیاب ہو جائیں، کوئی امتحان میں سے کامیابی مل گئی، آپ کو اگلا کوئی گریڈ مل گیا، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا، آپ کسی بھی آزمائش میں کامیاب ٹھہرے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، وہ بظاہر تو کامیابی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اگلی سطح کا امتحان شروع ہو جاتا۔ اللہ، وہ جو اگلی سطح کا امتحان ہے، اس امتحان میں کامیابی اصل بات ہے۔ یہ جو اولادیں ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ نعمت جس وقت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، ہوتا اس وقت بھی امتحان ہے، لیکن اس وقت انسان کو شعور نہیں ہوتا اور احساس نہیں ہوتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ جب یہ چھن جاتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اب یہ سیلاب زدگان کو ہی دیکھ لیجئے، آفت آئی اللہ کی طرف سے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی زبان پر یہی ہے کہ یہ کوئی عذاب آ گیا ہے، یہ ان کے اوپر کوئی آفت آئی ہے اور اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ کا عذاب اس وجہ سے بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب اس وجہ سے بھی آتا ہے۔ عذاب کے ہزار جو اسباب ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ عذاب جب اللہ کی نافرمانیوں سے آتا ہے نا، عذاب جب اللہ کی نافرمانیوں سے آتا ہے تو وہ وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں لوگ بے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہوں والے ہوں۔ عذاب جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے ان گناہ گاروں پر جو بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اگرچہ عذاب جب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، اس میں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، بچے اور بوڑھے، عورتیں، سب مارے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، اللہ اکبر، جب عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہ، تو عذاب اس میں سے ہر شخص کو پہنچ جاتا ہے، نہ کوئی چھوٹا بچتا ہے نہ کوئی بڑا بچتا ہے، بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ عذاب ہے، عذاب پھر سب پر آتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پر آیا ہے وہ سارے گناہگار ہیں. عذاب سب پر آتا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم، فرمایا جب وہ اللہ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق نتیجہ حاصل کرے گا. جو لوگ نیک تھے چاہے عذاب میں رگڑے گئے وہ شہید ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا کرے گا. جو لوگ بے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر اس کے بدلے میں عطا کرے گا. گویا کچھ لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اجر کا باعث ہے. اور ان لوگوں کے لیے کہنا کہ جو بیچارے پہلے ہی مصیبت زدہ ہیں، عذاب اگر گناہوں کی وجہ سے آتا تو سب سے پہلے اسلام آباد پر آتا، پھر لاہور پر آتا، پھر بڑے بڑے شہروں پر آتا. بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے ڈاکو وہ تو یہاں بیٹھے ہیں. اور وہاں بھی آیا ہے، اگر سندھ کے اندر بھی آیا ہے، اگر بلوچستان کے اندر بھی آیا ہے، اگر پنجاب کی کسی حصے میں بھی آیا ہے، تو وہ بیچارہ غریب لوگ، جھونپڑیوں والے، کچی بستیوں والے، جن کا رہنا سہنا اس طرح کا ہے کہ آپ یہاں سے لاہور سے چلے جائیں آپ 2 دن نہیں ان کے پاس رہ سکتے. جو اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے ان کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، اور آپ کہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے. جس طرح کے گناہوں میں کے اندر وہ ملوث ہیں وہ تو شاید بہت چھوٹے گناہ. جس طرح کے گناہوں میں اب دیکھ لیں کہ شہروں کے اندر، جو بڑے بڑے شہروں کے اندر جو فقیر نظر آتے تھے وہ ان کی کمی واقع ہو گئی. وہ سارے اس علاقے میں چلے گئے اور سڑکوں کے اوپر لوٹ مار جاری. اور وہ لوگ جو عزت نفس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ آگے نہیں آتے کہ ہماری تصویر کھینچ لیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں مانگنے کے لیے آگے بھاگتے نہیں ہیں. لیکن جو پروفیشنل ہیں وہ وہاں پہ ہیں. لوٹ مار بھی چل رہی ہے، لوگوں کے لیے زیادتی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی حرام زدگی ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو بیچارے ان بستیوں کے، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر جو اجڑے اور لٹے پٹے بیٹھے ہیں، کیا یہ وہ کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں. یہ ہو کے آئے ہیں ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب، ان سے پوچھ لیجیے. لہذا یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. ان کے لیے بھی امتحان ہے، ہمارے لیے بھی امتحان ہے. ان کا امتحان تو وہ کامیاب ہو گئے جن کا گھر ٹوٹا، جن کی نعمت چھنی. ایک تو ان کو احساس ہوا، اللہ کے قریب ہوئے. جو بندہ، دیکھیں تندرستی بھی امتحان ہوتی ہے اور بیماری بھی امتحان ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ تندرست آدمی کو کبھی اللہ یاد نہیں آتا، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی امتحان لیا جا رہا ہوں. جو بیمار آدمی ہے اس کو بہت یاد آتا کہ میں تو امتحان میں ہوں، اور اس کو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ پکارنا بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی بھی یاد آ جاتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک امتحان کی حالت میں کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتا، اور ایک امتحان کی حالت وہ ہے جب روز اللہ یاد آتا ہے، تو کون سی بہتر ہے؟ وہ حالت بہتر ہے جس میں اللہ یاد آتا ہے. تو وہ بیماری ہے، وہ ابتلا ہے. اور جب ابتلا اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پر ابتلا ہو تو آپ کہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انبیاء ہیں نا، سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا پر انبیاء پر آئیں. فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پہلے انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح جو بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. اور فرمایا کہ جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ایمان کی سطح کے حساب سے اس کے اوپر آزمائش بھیجتا ہے. اگر اس کے اندر ایمان کی مضبوطی اللہ دیکھتا ہے کہ ہاں مضبوط ہے، ایمان والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے، اشتد بلاؤہ، فرمایا جتنا ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی سخت آزمائش بھیج دیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان جو ہے وہ کمزور ہو تو اللہ اس کے اوپر آزمائش نہیں بھیجتا یا بہت کم بھیجتا ہے. فرمایا کیونکہ یہ جو آزمائش ہے نا،
یہ ہر ایک کے ایمان کے بقدر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں پر آزمائش آتی ہے اور پھر وہ آزمائش جھیل جاتے ہیں، کیا کرے؟ وہ صبر ہی کرنا ہے اور کیا کرے؟ آزمائش آتی ہے، آ کے گزر جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ اس دنیا پہ چل رہا ہوتا ہے، وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وہ اس زمین پر چل رہا ہوتا ہے، مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيَّةٍ، اس کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ یہاں چل رہا ہوتا ہے، اصل میں جنتی ہوتا ہے۔ آزمائش اللہ جب دیتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بیٹھ کے یہاں فتوے لگائیں کہ عذاب آیا جی، انہوں نے گناہ کیے جی عذاب آیا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کسی کا درجہ اللہ ایک مقرر کر دیتا ہے کہ اس کا یہ درجہ ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس درجے کے برابر نہیں ہوتے، اس جیسے اعمال نہیں ابھی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ مصیبت جان کی ہو سکتی ہے، وہ مصیبت اولاد کی ہو سکتی ہے، وہ مصیبت مال کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ، اور یہ تو ہے کہ جب مصیبت میں وہ مبتلا ہوگا تو اللہ کو یاد کرے گا، اور اس نے کرنا ہی کیا، وہ صبر کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ مومن کا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ فرمایا اس کو خوشحالی ملتی ہے تو بھی اجر ملتا ہے، اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اجر ملتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ بِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ مومن ہو، دل میں ایمان موجود ہو، حالات جیسے مرضی ہو جائیں، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ رب اتنا غفور الرحیم، اگر ایک کانٹا چبھے تو وہ اس کو ضائع نہیں کرنے دیتا، وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، ایک کانٹے کی تکلیف پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ان بڑی بڑی تکلیفوں پر گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لہذا فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس عذاب میں پکڑا ہوا ہے، بیماری آ گئی، کوئی ایسی ابتلا آ گئی، اولاد کی طرف سے کوئی ابتلا آ گئی، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کی وجہ سے اس کا درجہ اس کے برابر کر رہا ہے جو اس کا اصل درجہ بنایا ہو، اور جب وہ برابر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ لہذا نیک لوگوں کو، اللہ کے جو زہد و ورع والے اور تقوی رکھنے والے بندے ہیں، ان کو تو آزمائشیں آتی ہیں، جو عام لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو جب مصیبت آتی ہے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ لہٰذا اس کو مصیبت کو کبھی بھی خوشحالی کی نسبت کم نہ سمجھیں۔ خوشحالی زیادہ بڑا امتحان ہے، یہ چھوٹا امتحان ہے، کیونکہ اس میں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک اپنا ذاتی واقعہ آپ کو بتاؤں، میری اہلیہ کو کینسر ہو گیا، 10 12 15 سال پرانی بات۔ اب ظاہر ہے جب اس کو ڈائیگنوز ہوا، ٹیسٹ کروا کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کینسر ہے۔ کینسر کا نام ہی ہے بڑا خوفناک ہے۔ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم گھر آئے تو ہم نے کسی کو بتایا نہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، لیکن ہمارے گھر میں یہ کیفیت تھی جیسے فوتیدگی ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کی خبر ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، کینسر ہو گیا تو کینسر کا مطلب ہے مر جانا ہے۔ تو بہت ہی ایسے ہم دونوں میاں بیوی، بچے چھوٹے تھے، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بہن بھائیوں کو ہم نے بتایا نہیں، لیکن ہم دونوں کی آپس کی کیفیت ایسے تھی جیسے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے اور جس طرح سوگ کی کیفیت ہوئی ہے وہی۔ لیکن یہ کیفیت 2 دن رہی ہے۔ 2 دن بعد میں نے اندازہ کیا کہ اس خبر نے ہمارے اوپر اثرات کیا ڈالے۔ اس خبر کے بعد ہم نے جو اپنے اندر 2 نمبریاں تھی وہ بھی چھوڑ دی۔ اس خبر کے بعد ہم نے اللہ کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر لی۔ ہم صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نوافل زیادہ پڑھیں،
کوشش کرتے ہیں دعا کریں، رات کو بھی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 2 دنوں میں جو کچھ ہماری زندگی میں انقلاب آیا ہے وہ اس خبر سے آیا ہے، تو یہ خبر نعمت ہوئی نا۔ اس نے تو ہماری موت تو سب کو آنی ہے، جس کو کینسر نہیں ہوا موت اس کو بھی آنی ہے۔ تو میں تو اتنا خوش ہوا، میں نے کہا اس لیے تو اللہ نے موت کا ہارن دیا ہے، اور موت کا ہارن دے کے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی ہے اور ہمارے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر پازیٹیو چینج آئی۔ اگر یہ بیماری نہ آتی تو ہماری زندگی میں یہ پازیٹیو چینج نہیں آنی تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ بیماری تو نعمت بن کے آئی ہے ہمارے اوپر۔ بس یہ 2 دن وہ سوگ والی کیفیت رہی، اس کے بعد میں بالکل نارمل اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو گیا کہ شکر اللہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تمہیں پکارے، ہم تیرے قریب ہوں۔ لہذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ امتحان کبھی بھی کمپیریزن میں نہیں رکھے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ ہر شخص کا اپنا امتحان ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کرے۔ اللہ نے ہر شخص کو اپنے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کا امتحان اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی استطاعت اور ہو، میری استطاعت اور ہو، اور یہ کس شخص کے ساتھ استطاعت مختلف ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے اس دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، ہر انسان کی استطاعت دوسرے سے مختلف۔ جس طرح فنگر پرنٹس نہیں ملتے، اور جس طرح آنکھ کی پتلی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، چاہے اربوں خربوں انسان ہوں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جو استطاعت ہے اور اس کی سطح جو ہے وہ ایک کی دوسرے ساتھ نہ ملے۔ لہٰذا کبھی نہ سوچے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں نے 2 پڑھ لی ہیں شاید میں بچ جاؤں گا، نہیں، آپ کی استطاعت آپ کے ساتھ ہے۔ وہ تہجد نہیں پڑھ رہا تو میں نے پڑھ لی ہے تو میں اب گویا بخشایا ہو گیا ہوں، نہیں، آپ کی استطاعت وہی اللہ کو پتہ ہے۔ بچوں کے رزلٹ آتے ہیں نا تو کہتے ہیں لو میں روزانہ 3 گھنٹے پڑھتا رہا، یہ میرا ساتھی ہے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا رہا، اس کے نمبر زیادہ آ گئے، میرے نمبر کم آ گئے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہو سکتا ہے جو 1 گھنٹہ روزانہ پڑھتا رہا اس کو اللہ نے صلاحیت ہی 1 گھنٹہ پڑھنے کی دی تھی، وہ اپنی صلاحیت کا 100% پٹ کرتا رہا۔ جو 3 گھنٹے پڑھتا رہا ہے اس کو اللہ نے 4 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اور وہ 3 گھنٹے پڑھتا رہا تو وہ 100% نہیں پٹ کرتا رہا، وہ 75% پٹ کرتا رہا اپنی صلاحیت کا۔ تو جو اپنی صلاحیت کا 75% پٹ کرتا ہے اور ایک 100% پٹ کرتا ہے، دونوں کا رزلٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ 100% والے کا زیادہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لہذا یہ جو تنبیہات آتی ہیں، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں، جتنے بھی آفتیں آتی ہیں، یہ اصل میں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ وہ لوگ جو عذاب جھیل گئے وہ جھیل گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کی، ہو سکتا ہے یہ امتحان صرف ان لوگوں کا ہو جو لوگ سیلاب کی اس تباہ کاری سے متاثر نہیں ہوئے، صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ بھلا یہ ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ صرف ہمارا امتحان ہے۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ نے رحمت کی ہو عذاب بھیج کر، ان لوگوں کے اوپر اللہ نے رحمت کی ہو سیلاب بھیج کر، اگر ان کے گھر اجڑے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا، کیا دے گا؟ اگر ان کے بچے اور اگر ان کے گھر کے افراد فوت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو پتہ نہیں اس کے بارے میں کتنا اجر دے گا۔ امتحان تو ہمارا ہے جو یہاں ٹھنڈے کمروں میں خوشحالی میں بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی کتنی مدد کرتے ہیں، کہیں ان کی وجہ سے ہم قیامت والے دن نہ پکڑیں گے۔ لہٰذا یہ جو دنیا میں جتنی تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ واقعی ایماندار ہوتے اور واقعی ایمان والے ہوتے، واقعی تقوی کی روش پر ہوتے، تو زمین و آسمان سے ہم خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ یہ خیر و برکت کے دروازے نہیں کھلے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، یہ جھوٹے نکلے، کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اب اپنی مرضیاں کرتے پھر رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کے سب ان کو پکڑ لیا۔
ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. اس اللہ کی پکڑ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم واپس استغفار کریں. استغفار جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. اور ایک یہ کہ اصلاح کا عمل شروع کر دیں. آج یہاں میں آپ جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے کردار کو ریویو کرے, کیا ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم اصلاح کرنی شروع کر دیں, اپنی اصلاح, اپنے دل کی اصلاح, اپنے کردار کی اصلاح, اپنی عبادات کی اصلاح, اپنے ذکر اذکار کی اصلاح, ہم اگر اصلاح کرنی شروع کر دیں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس دھرتی پر اصلاح کا عمل جاری ہو اللہ اس دھرتی پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس بستی کے افراد, اس کے رہنے والے وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے. لہٰذا ہم اصلاح کا عمل شروع کر دیں. میں, آپ, ہم سب, ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم اصلاح کا عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس بستی پر, اس دھرتی پر ہم اللہ کی اس انعام پر اور اللہ کی دی ہوئی اس رعایت پر اور اللہ کے دیے ہوئے اس استثناء پر جب ہم اس کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس دھرتی پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں تو کھانا کھا لیا, چھٹی لے لی.